بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی۔ کسی گھر میں اگر یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہے۔ محترم سامعین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند، روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسے آتے ہیں مگر برکت نہیں، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہیں مگر دل دور ہے، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، اور عجیب سی بے وجہ کی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے، اور کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کی اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتے بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے۔ جادو کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ وہ خاموشی سے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے، ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان 4 خاص نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ لیکن ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی، حقیقت اور روحانی نکتہ بھی بیان کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی بیان نہیں بلکہ ایک روحانی وارننگ ہے، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے حالات میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ نشانی جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں پہلی نشانی، جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی بیوی کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چرا لے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانی چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے اور جسمانی تعلق جیسے کوئی گناہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے گھر میں یہ حالت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیے، کیونکہ یہ ہو سکتی ہے جادو کی پہلی نشانی۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ مجھ سے ایسے دور ہو گیا جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ نہ وہ میرے قریب آتا ہے نہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا۔ اندر سے وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی اچھی ہے یا پردہ ہے، فرما بردار ہے، مگر اس کے باوجود دل میں ایک عجیب سی نفرت یا بیزاری بیٹھ چکی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر شیطانی وسوسوں یا وقتی مزاج کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات یہ جادو کے ذریعے بٹھائی جاتی ہے۔ جادوگر اکثر ایسے سفلی عمل کرتے ہیں جس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور ہو جائے، ان کے دل میں نفرت ڈال دی جائے، اور سب سے پہلا وار اسی تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کے مضبوط بناتا ہے، یعنی جسمانی تعلق۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو رشتہ خود بخود کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں عورت کو لگتا ہے کہ شاید وہ پسندیدہ نہیں رہی، اور مرد سمجھتا ہے کہ شاید عورت اب اس کے قابل نہیں رہی، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے بیچ ایک شیطانی دیوار کھڑی کی جا چکی ہوتی ہے جو ان کی قربت کو گناہ کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے کیونکہ اکثر یہی وہ دراڑ ہوتی ہے جو بعد میں طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ دوسری نشانی، خوابوں میں ڈراوانی مخلوق، سانپ، سائے یا مرنے والے
رشتے داروں کا بار بار آنا ایک ایسی نشانی جو جادو کا چھپا ہوا زہر عیاں کر دیتی ہے۔ جس گھر میں جادو ہو چکا ہو وہاں ایک نہایت خفیہ اور لرزہ خیز علامت اکثر نظر آتی ہے، مگر بہت کم لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کی تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنے گرفت میں لیتی ہے اور روح تک کو لرزا دیتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل ڈراؤنے خواب، لیکن یہ عام خواب نہیں ہوتے بلکہ خوابوں میں بار بار سانپوں کا آنا، سایوں کی موجودگی محسوس ہونا، بلیوں یا خوفناک جانوروں کا پیچھا کرنا، یا ایسے مرنے والے رشتے داروں کا بار بار خواب میں آنا جو کچھ دے رہے ہو یا کچھ لینے آئے ہو، سب اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعور پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیند کے دروازے کھولتے ہی اس کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ کوئی سایہ ہمیں دبوچنے آتا ہے، کوئی مردہ ہمیں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ خواب انسانی دل و دماغ کا آئینہ ہوتے ہیں، اور جب ان میں تاریکی غالب آ جائے تو سمجھ جائیے کہ دل کے قریب کسی زہر نے بسیرا کر لیا ہے۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر میں اس کے سرہانے کھڑی ہے۔ کبھی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہے اور وہ چیخ نہیں پا رہا۔ بعض دفعہ خواب میں قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں، یا کوئی مردہ رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب وہ جاگنے کے بعد بھی نہ سمجھ پائے۔ یہ سب علامات جادو کی نشاندہی کرتی ہے، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر آئے اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوف زدہ کر جائے۔ اسلامی روحانی علماء نے اس خوابوں کو جادو کی بہت اہم علامات قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب عصیب یا جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خواب اور اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص اذکار اور دم سکھایا۔ لہٰذا اگر کسی گھر میں سب افراد بار بار عجیب، ڈراونے اور خوفزدہ کر دینے والے خوابوں کا سامنا کر رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اس بات کا سنگل ہو سکتا ہے کہ شیطانی اثرات اس گھر پر سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی روزانہ تلاوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے، کیونکہ خواب صرف نیند کی دنیا نہیں بتائے، وہ بہت بار اس دنیا کے پیچھے چھپی حقیقتوں کی گواہی ہوتی ہے۔ کسی گھر میں یہ چار نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ تیسری نشانی، نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت ایسا محسوس کیا ہے جیسے کوئی سایہ سا گزرا ہو، جیسے کوئی آپ کو گھور رہا ہو، یا آپ اچانک نیند سے ڈر کر اٹھ جائیں، سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہو؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو یہ محض ڈراونا خواب نہیں، یہ جادو کی تیسری دستک ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں افراد کو بار بار سونے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات لگتا ہے جیسے کوئی بستر ہلا رہا ہو یا کسی کی چلنے کی آہٹ ہو۔ یہ سب علامات جادو کے اثرات میں شامل ہیں، خاص طور پر جب جادو کو کسی کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حملہ نیند پر کرتے ہیں، کیونکہ نیند ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اگر نیند ہی متاثر ہو جائے تو دین کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پورا ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں بچے ڈر کے ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا نیند میں چیخ اٹھتے ہیں، بڑی عمر کے افراد بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب مسلسل کئی دن یا ہفتوں تک یہ کیفیت برقرار رہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی عام پریشانی نہیں، یہ جادو کا پہلا وار ہے۔
है। उस मसले का इलाज सिर्फ दुआओं या दम से नहीं होता, बल्कि सबसे पहले उस निशान को पहचानना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से पहले सूरतुल बकरा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तिलावत का हुक्म दिया। यही वो आयत है जो जादू को रोकने की पहली दीवार बन सकती है। अब हम पढ़ते हैं उस दर्दनाक हकीकत की तरफ जो जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होगी कि अनवान के तहत चौथी निशानी की शक्ल में हमारी आँखों के सामने आती है। ये निशानी मियाँ बीवी के दरमियान अचानक और बेसबब अजनबियत और नफ़रत की शदीद लहर का उठना। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक घर है जहाँ कभी मोहब्बत की चहक थी, मुस्कुराहटों की खुशबू थी, नरमी से बातें होती थी, दिल एक दूसरे की धड़कन पे धड़कते थे, बीवी शौहर के कदमों में सुकून पाती थी और शौहर बीवी की मुस्कुराहट में जन्नत का अक्स देखता था। लेकिन फिर ना जाने कब, कहाँ, किस घड़ी सब कुछ बदलने लगा। बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के दिल एक दूसरे से दूर होने लगे। वो बीवी जिसके बगैर चाय का कप अधूरा लगता था, अब उसकी आवाज़ भी चुभने लगी। वो शौहर जिसकी वापसी के इंतज़ार बीवी खिड़की के पर्दे हटाकर क्या करती थी, अब उसके कदमों की चाप। ये दिल डरने लगा। और हैरत की बात ये कि ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई धोखा, ना कोई गुनाह। फिर ये अजनबियत क्यों? फिर ये दिल का खालीपन, ये खुश्क जज्बात या नापसंदीदगी क्यों? यही वो लम्हा होता है जब इंसान को रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं ये वो खंजर तो नहीं जो पर्दे के पीछे चला दिया गया है। कहीं किसी ने हसद के मारे, नफ़रत के जज्बे में उस रिश्ते पर काला जादू तो नहीं कर दिया। कुरान की सूरतुल बकरा में साफ अल्फाज में बयान किया गया है कि यानी वो लोग जादू के ज़रिए मर्द और उसके बीवी के दरमियान जुदाई डालने का अमल सीखते हैं। जादू की ये किस्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और ख़तरनाक किस्म है। तफरीक बैन ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी में जुदाई डालना। और उस जुदाई की ख़ास बात यह है कि ये ज़ाहिरी तौर पर समझ ही नहीं आती, कोई मसला नहीं होता, फिर भी दिल एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। ये बेजारी कभी अचानक आती है, कभी आहिस्ता आहिस्ता घर को जलाकर राख कर देती है। ऐसे घरों में एक अजीब बात और भी होती है। मियाँ बीवी कोशिश करते हैं, नरमी से बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सुलह की कई राहें तलाश करते हैं, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता। दोनों को महसूस होता है जैसे दिल के दरवाजे बंद हो चुके हो, जैसे अंदर से किसी ने दिलों को ताला लगा दिया हो, जैसे चाह कर भी माफ़ नहीं हो रहा, जैसे बिना वजह रोना आता हो, जैसे हर बात बुरी लगने लगी हो। ऐसी हालत में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि इंसान समझता है कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हकीकी वजह की पहचानना ही नहीं, और यही जादू का सबसे बड़ा हथियार है, ना दिखाई देना मगर तबाह कर देना। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई जादू इतना ताकतवर हो सकता है कि दिल के अंदर दाखिल हो जाए? क्या ये सिर्फ नफ्सियाती कैफियत है या हकीकत भी हो सकती है? उसका जवाब हमें उस घरानों से मिलता है जो बगैर किसी वजह के बिखर गए, उन माँ बाप से मिलता है जो ये कहते हैं कि हमारे बेटे और बहू को कभी झगड़ा ही नहीं हुआ था, मगर एक दिन अचानक बेटा बीवी को तलाक देकर चला गया। या वो बीवी जो कहती है कि मेरा शौहर एक फरिश्ता था, मगर अब वो मुझसे नफ़रत करता है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। ये सब अलामत बताती है कि अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के अचानक नफ़रत की लहर उठ जाए, दिल अजनबी हो जाए, बात बात पर गुस्सा आए, मोहब्बत की जगह बेजारी और दूरी पैदा हो जाए, तो समझ जाना चाहिए कि जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होगी, और ये उसकी सबसे तकलीफ़देह निशानी है। अल्लाह तबारक तआला हम सब को ऐसे जादूगरों से बचाए। आमीन।